بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، اسٹرالوجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آگے بات کرتے ہیں ذائچے کا دوسرا گھر جو کہ ہے برج جدی کے پاس سیجیٹیریس لگن کے اندر۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ زحل جو ہے ذائچے میں ان 12 گھروں میں جب جائے گا اس کی کیا پلیسمنٹ ہوگی۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مشتری کی اور زحل کی آپس میں دوستی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ زحل کے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا گھر اور تیسرا گھر۔ تو زحل اس پورے ذائچے کے لیے خراب ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہی خراب ہے کہ قوس لگن کے لیے زحل کی پلیسمنٹس وہ جہاں جہاں بھی جا رہا ہوگا وہاں پہ وہ خرابیاں ہی پہلے ہائی لائٹ کرے گا، اس کے بعد وہ دیکھے گا اس نے کیا کرنا ہے۔ سیجیٹیریس لگن کے اندر نیلم پہننا کہ اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کچھ جگہوں پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کون سی پلیسمنٹس ہیں، کون سی سچویشنز ہیں، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے پہلے گھر میں ہی، پہلے گھر میں آ کر بیٹھنا زحل کا کہ آپ کی جو دھن دولت پیسہ رشتہ دار یہ ساری کی ساری چیزیں آ کر بیٹھ گئیں آپ کے سر کے اوپر کہ آپ کو اس نے فائدہ دے دیا، کیا چیزیں آپ کی کنٹرول میں آ گئیں، آپ کے سر پہ آ کے بالکل بیٹھ گئی ہیں۔ یہاں سے زحل کا یہاں پہ آ جانا کہ آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے بولنے کے اندر، کیونکہ زحل کا تعلق تھوڑا سا ترشی کے ساتھ ہے، تلخ کلامی کے ساتھ ہے، ایگریشن کے ساتھ بھی ہے، تو آپ کے مزاج کے اندر تھوڑی سی تلخ کلامی کو پیدا کر دے گا۔ یہاں سے بیٹھ کر زحل کی 1 2 3 تیسری نظر، پہلی نظر زحل کی تیسری نظر ہوتی ہے کہ آپ کی محنت کو بھی بڑھائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے بیٹھ کر 7ویں نظر اس کی پڑ رہی ہے شریک حیات کے گھر پہ کہ شریک حیات کے ساتھ آپ کے جو تعلقات، جو معاملات ہے اس کے اندر بھی کچھ معاملوں میں اکثر ہوگا یہ کہ آپ کا لائف پارٹنر اگر کچھ بھی کہے، آپ کا نہیں جنس کا بھی یہ اسینڈنٹ ہے قوس، کہ لائف پارٹنر اگر کچھ کہنے لگے گا پہلی اسے ٹوک دیں گے، پہلی اس کو روک دیں گے کہ پہلے میری بات سنو پھر اپنی بات کرنا، کہ دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دینا۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر 10ویں نظر کریئر کے گھر پہ کہ پیسہ آ کر بیٹھ گیا آپ کے سر پہ، اور یہاں سے بیٹھ کر آپ اپنے کاروبار کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے اندر بڑے سخت فیصلے کرنے والے، جو شخص آپ کے مزاج کے مطابق پورا نہیں اترے گا اس کو آپ باہر نکال دیں گے، سخت فیصلے کریں گے۔ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہوں گے، یا جب بھی آفس میں جائے گا یہ بندہ جس کا اسینڈنٹ سیجیٹیریس ہے اور زحل پہلے گھر میں اور یہاں پہ 10ویں نظر ڈال رہی ہے، تو اس کے امپلائیز جتنے بھی ہیں وہ اس کا قدم دیکھتے ہی یا تو آگے پیچھے ہو جائیں گے یا دائیں بائیں ہو جائیں گے سارے۔ زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے دوسرے گھر میں۔ اپنے ہی گھر میں زحل کا آ جانا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی سیارہ جب اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ خرابیاں اتنی پیدا نہیں کرتا، کہ اپنے گھر میں یہ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا یہ شانت ہو جائے گا، ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا، کہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اس کو بہتر رکھے گا، اتنے بہتر رکھے گا جتنی ضرورت ہے، پیسہ اس کو دیتا رہے گا، سیونگ اس کی ہوتی رہے گی، لیکن پھر وہی بات کہ جب وہ بولے گا تو ایسا بولے گا کہ دوسرا جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک مثال میں نے شروع میں دی تھی کہ ایک جج جب فیصلہ دیتا ہے وہ ایک کی فیور میں دیتا ہے، ایک کے اگینسٹ دیتا ہے، تو آپ جب بھی بات کریں گے ایک پارٹی آپ سے خوش ہوگی، دوسری آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ بیٹھ کر تیسری نظر آپ کی ڈالی اس نے چوتھے گھر میں، آپ کو زمین جائیداد پراپرٹیوں کی معیشت دے گا کہ ایسے بندے کی جتنے بھی ایسٹس ہوں گے کہ اس کے گھر بہت ہوں گے، زمینیں بہت ہوں گی، والدہ سے بھی بڑا کچھ اس کو ملے گا۔ اور یہاں سے جب وہ ڈالے گا اپنی تیسری نظر کے بعد 7ویں نظر،
8ویں گھر پہ، تو یہاں کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جو پیسے کی وجہ سے آنے والی رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کرے گا۔ پھر اس کے بعد 8، 9، 10۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دوسرے گھر کا مالک 11ویں گھر میں آ جائے اور 11ویں گھر کا مالک دوسرے گھر میں چلا جائے، ابھی ہم صرف نظر پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اچھا یوگ بنتا ہے کہ دولت اٹھ کر آ جائے خواہشات کے گھر میں اور خواہشات اٹھ کر چلی جائیں دولت کے گھر میں، تو ایسے شخص کو کبھی پیسے کی کمی نہیں آتی، چاہے آپس میں خرابیاں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن فائدہ کہیں نہ کہیں ضرور دے رہا ہوتا ہے۔ زحل آ کر بیٹھ گیا تیسرے گھر میں، یہ اس کا اپنا گھر ہے کہ یہاں پر آ کر محنت بھی بڑھائے گا، کہ جو اسینڈنٹ ہے اس کا محنت کا گھر اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا، بھاگ دوڑ بہت زیادہ کرنی پڑے گی، اور یہاں سے بیٹھ کر جہاں جہاں نظر ڈالے گا وہاں وہاں آپ کو کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں دلوائے گا۔ تیسری نظر اولاد، یہ اس کی پہلی جو نظر ہوتی ہے زحل کی، تیسری نظر کہ اولاد کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، دن رات ایک کر دیں گے، صبح 6 بجے دفتر جا رہے ہیں، رات کو 12 بجے آئے ہیں، اور 2 گھنٹے کا آرام کیا، پھر اٹھے 6 بجے پھر دفتر چلے گئے، آپ کو محنتی کر دیا اس نے۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر 7ویں نظر ڈال رہا ہے 9ویں گھر پہ، کہ آپ کا والد ساری زندگی آپ کو آرام سے کبھی نہیں بیٹھنے دے گا، کسی نہ کسی کام، اگر آپ اپنے والد کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ کو اپنے والد کے سارے کام کرنے پڑیں گے، چاہے خوشی سے کریں، لیکن زحل اگر تیسرے میں ہو تو بندہ خوشی سے کبھی والد کے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ 8ویں، 9ویں، 10ویں، 12واں گھر، محنت کرے گا، لیکن ان دا اینڈ اس کو کہیں نہ کہیں بیرون ملک سے کوئی نہ کوئی اس کا کنیکشن ضرور کروائے گا۔ زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے چوتھے گھر میں۔ سیجیٹیریس لگن میں زحل کا چوتھے گھر میں آ جانا، کہ دولت اٹھی آ کر بیٹھ گئی ماں کے گھر میں، ماں کی وجہ سے جب تک اس شخص کی ماں زندہ رہے گی اس کے پاس پیسہ ہمیشہ رہے گا۔ والدہ کو بہرحال بیمار کرے گا، کیونکہ زحل ہے، خرابی یہاں پہ یہ کرے گا کہ والدہ کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی، کہ اس کو والدہ کی بیماری کے لیے ہمیشہ اس کو فکر لاحق رہے گی، فائدہ تو دے دے گا لیکن بیماریاں والدہ کی کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر اپنی بیماری کے گھر پہ، پھر یہاں سے بیٹھ کر 7ویں نظر کریئر، روزگار کے گھر پہ، اور پھر یہاں سے 7، 8، 9، 10 اپنے اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ایسا شخص، اس کو پیسہ ملے گا جب تک اس کی والدہ زندہ رہیں گی، اس کے پاس پیسہ رہے گا، اس کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے بہت سارے کام بھی ہو جائیں گے، لیکن والدہ بھی بیمار رہیں گی، اور پھر یہاں سے بیٹھ کر اپنی بیماریوں کے پیسہ جو ہے وہ بیماریوں پہ خرچ کروائے گا، کوئی نہ کوئی مقدمے بازی، کمپٹیشن بڑھا دے گا، کہ آپ کو کسی سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ مقابلے بازی میں چھٹا کر، کیونکہ ہاؤس آف کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلے بازی میں لگے رہیں گے ساری زندگی۔ پھر کریئر کے اندر پیسہ جو ہے اس میں آپ کو فائدہ دے گا، اور جب اسینڈنٹ کو دیکھے گا تو تھوڑا سا آپ کے مزاج کے اندر تلخی پیدا کرے گا۔ مریخ آ کر بیٹھ جاتا ہے زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 5ویں گھر میں، دوسرے گھر کا مالک اٹھا اور 5ویں گھر میں آ کر بیٹھ گیا، حبود کا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ زحل کو 5ویں گھر میں قوس لگن کے اندر، یعنی یہ ایریز کے پاس ہے تو ایریز میں اس کو حبود ہوتا ہے، اولاد کی پریشانی، محبت میں ناکامی، بدنامی، غیر شرعی کاموں کے اندر انوالو رہے گا۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر بیوی پہ ڈال رہی ہے اس کی، کہ اگر یہاں پہ زحل موجود ہے، ایسا شخص محبت کی شادی کر لے گا، لیکن محبت میں کامیابی، شادی کے بعد ہمیشہ لڑائیاں رہیں گی اس کی۔ پھر 7ویں نظر اس کی پڑ رہی ہے بڑے بہن بھائیوں کے گھر میں، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کلیش رہیں گے،
دوستوں کے ساتھ دوست بنیں گے، وہی دوست اس کے دشمن بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 8، 9، 10 کہ اپنے گھر پہ بھی نظر، کہ بری جگہ سے، حبود کے گھر سے اپنی معیشت کو دیکھ رہا ہے، پیسہ برباد کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات پیدا کرے گا، اور جب بھی بولے گا برا ہی بولے گا، کبھی اچھا اس کے منہ سے سننے کو ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں، خراب گھر خراب ہو گیا یہاں پہ، چھٹا گھر خانہ ہے نحوست، معیشت کو یہاں پہ خراب کرے گا، یہاں پہ بیماریوں پہ اخراجات میں اضافہ رہے گا اس کی، کہ اس بندے کی، کیونکہ تیسرے گھر سے بھی ہے کہ محنت ساری بیماریوں پہ لگاتا رہے گا، مقدمے بازی کے عمر گزر گئی لیکن کورٹ کچہری کے چکر اس کے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر 8ویں گھر میں، حادثات، بائک پہ نکلا، کبھی کہیں گاڑی لگ گئی، کبھی چلان ہو گیا، کہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہی، وراثتی معاملات کے اس کے جھگڑے رہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں نظر ڈالی 12ویں گھر پہ، یہ بھی خرابیاں۔ پھر اس کے بعد 8، 9، 10 محنت، کہ فضول کی محنت پہ یقین ہوگا اس بندے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، زحل آ جاتا ہے زائچے کے 7ویں گھر میں۔ 7واں گھر جوزا کے پاس عطارد کا، عطارد کی اور زحل کی آپس میں بنتی ہے، اور مشتری بھی ہم نے دیکھنا کہ مشتری کی زحل کے ساتھ نہیں بنتی، کہ اگر پیسہ اٹھ کر آ گیا بیوی کے گھر میں تو شادی کے بعد ہی یا کسی کے ساتھ شراکت داری کرنے سے پہلے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا، یا تو شادی کے بعد آئے گا یا بزنس پارٹنر اس کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ 1، 2، 3 تیسری نظر کامیابی، کہ اپنے ساتھ جب تک کسی کو اٹیچ نہیں کرے گا، لڑکی ہے تو اس کو لڑکے کو کرنا پڑے گا، اور اگر لڑکے کا زائچہ ہے تو لڑکی کو اٹیچ کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگ ایک ہی زوڈک سائن کے، 2 لڑکے ہیں، دونوں کا اسینڈنٹ جو ہے وہ سیجیٹیریس ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک اسینڈنٹ والا میل ہے اور ایک اسینڈنٹ والا، سیم اسینڈنٹ والا فیمیل ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے 8ویں گھر میں، خراب گھر، معیشت آ کر بیٹھ گئی آبسٹیکلز میں، رکاوٹوں میں، پریشانیوں میں، کہ ساری زندگی پیسے کا اس کو فکر ہی رہے گی کہ کب آئیں گے میرے پاس پیسے، لیکن کبھی نہیں آئیں گے۔ ساری زندگی انتظار کرتا رہے گا کہ والد صاحب دنیا سے جائیں یا دادا جی اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کچھ ملے، لیکن دادے سے پہلے خود دنیا سے کوچ کر جائیں گے، خود کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہاں سے تیسری نظر کاروبار کے گھر میں، جس چیز میں پیسہ لگایا بربادی، جہاں انویسٹمنٹ کی وہاں خرابی۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، معیشت کو، یہاں خرابی پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد 8، 9، 10 اولاد، اگر کسی لڑکی کا زائچہ ہو اور زحل آ کر بیٹھ جائے 8ویں گھر میں، دوسرے گھر کا مالک یا تیسرے گھر کا مالک، اور یہ لڑکی کا زائچہ، تو مس کیریجز ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر 5ویں گھر پہ بھی ہے۔ اولاد کی پرابلم ہوتی ہے، اولاد دیر سے ہوتی ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو دیر سے اولاد ہوگی، شادی کے کم از کم 4 سال اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے 9ویں گھر میں۔ 9واں گھر برج اسد کے پاس، یعنی شمس کی اور زحل کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہاں پر اگر معیشت آ کر بیٹھ جاتی ہے یا تیسرے گھر کا مالک آ کر بیٹھ جاتا ہے، کامیابیاں اس کو دے دے گا، بیرون ملک سفر بھی کروا دے گا، لیکن ہوگا کیا کہ اس بندے کا عقیدہ خراب کر دے گا، اپنے مذہب پہ جلدی ایمان نہیں رکھے گا، مذہب کو نہیں مانے گا، مذہب سے دور ہوگا، نیند اس کی خراب ہوگی، نیند میں پرابلم دے دے گا، سوتے ساتھ ہی عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو جائیں گے اس کو۔ اور یہاں سے بیٹھ کر 1، 2، 3 تیسری نظر ڈالے گا خواہشات کے گھر میں، کہ ایسے شخص کی خواہشات پوری کرے گا، ایسے شخص کا سوشل سرکل بہت وسیع ہوگا،
لیکن وہ سارا کا سارا سرکل وسیع ہوگا صرف اس کے پیسے کے بلبوت پہ، پیسے کے اوپر، پیسے کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آنا پسند کریں گے۔ والد کے ساتھ 9ویں گھر میں ہے تو والد کے ساتھ ذرا اٹیچ تو ہوگا، لیکن مجبوری کے تحت اٹیچ ہوگا کہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگی۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر اپنے گھر کو دے رکھ رہا ہے، محنت کروائے گا، اس کے بعد 8، 9، 10 بیماریوں کے گھر پہ بھی نظر ہے اس کی۔ تو اگر 9ویں گھر میں زحل موجود ہو اور چھٹے گھر پہ اس کی نظر پڑ رہی ہو، ایسا شخص اگر اپنا کاروبار بھی کر رہا ہو، وہ ہر مہینے اپنے کام سے تنخواہ لیتا ہوگا، کیونکہ چھٹے گھر کا تعلق نوکری سے بھی ہوتا ہے۔ اپنے کاروبار میں بجائے کہ سارا پروفٹ شیئر کرے، یہ زحل چونکہ معلم سے آ رہا ہے، ایک کام وہ اچھا کروا دے گا کہ ایسے شخص کو یقین ہوگا کہ مجھے ساری زندگی تنخواہ لینی ہے اپنے ہی کام میں، جیسے میرے دوسرے ورکرز لیتے ہیں۔ زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 10ویں گھر میں، معیشت اٹھ کر آ گئی کیریئر کے گھر میں، عطارت کا گھر ہے۔ یہاں پر اگر زحل موجود ہو تو زحل کا یہاں پہ آپ سٹون کم از کم لے کر پہن سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر، کہ آپ کو زحل جو ہے یہاں پہ کہ آپ اگر کوئی محنت کر رہے ہیں تو آپ کو کم از کم اس کا فائدہ تو ملے۔ پھر یہاں سے بیٹھ کر تیسری نظر ڈال رہا ہے 12ویں گھر پہ کہ ایسے شخص کا کریئر منسلک ہوگا بیرون ملک کے ساتھ، کہ ایسے شخص کو کاروبار کے لیے بیرون ملک لے جائے گا۔ پھر 7ویں نظر اس کی پڑ رہی 4تھے گھر پہ، والدہ کے ساتھ جو بینیفٹ میں نے یہاں پہ بتائے تھے، زحل اگر یہاں موجود ہے وہی سیم بینیفٹ والدہ کے تھرو منتقل ہو سکتے ہیں اس کو۔ اور پھر یہاں پہ بیٹھ کر اس کی 10ویں نظر پڑ رہی ہے بیوی کے گھر پہ، کہ بیوی کی وجہ سے بھی اس کو فائدہ ملے گا، بزنس پارٹنر کی وجہ سے بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ زحل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 11ویں گھر میں، یہاں پر زحل کا آ جانا سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ زحل کو شرف ملتا ہے۔ زحل کا دوسرے گھر کا مالک آ جائے 11ویں گھر میں اور 11ویں کا مالک چلا جائے دوسرے گھر میں، یہ تمام ذائچوں کے لیے ہے، تمام اسینڈنٹس کے لیے ہے، سوائے اس چیز کے کہ اگر 11ویں گھر میں آ کے کوئی حبود کا نہیں ہو جاتا۔ یہاں پر زحل بہت اچھی پوزیشن پہ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ زحل کا آنا سیجیٹیریس اسینڈنٹ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کاروبار کا منافع ہے، یہاں پہ خواہشات کا گھر ہے، فائدہ دے گا۔ اور یہاں سے جدھر جدھر نظر ڈالے گا اسینڈنٹ پہ ڈالے گا تو اسینڈنٹ کو فائدہ دے گا۔ یہاں سے نظر ڈالے گا 7ویں اولاد کے گھر پہ، اولاد کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پھر یہاں سے نظر ڈالے گا 7، 8، 9، 10 8ویں گھر پہ، وراثتی معاملات کے لیے آپ کو فائدہ دے گا، کہ وراثت میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر جائے گا۔ یہ زحل آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 8ویں گھر میں، معیشت اور محنت کا مالک آ کر بیٹھ گیا ذائچے کے 12ویں گھر میں، تو جناب ستیہ ناش کر دیا، پیسے کا بھی، محنت کا بھی، اور ہر چیز میں بربادی پھیر دی اس نے۔ اور جہاں جہاں اس کی نظر پڑ رہی ہے، معیشت اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے کہ خود آنے سے پہلے ہی پیسے اس کے ذہن میں خرچے منڈلاتے ہوں گے کہ میں نے کہاں کہاں پہ لگانے ہیں۔ بیماریوں کے گھر پہ نظر، 8، 9، 10 کامیابیاں خراب کرے گا، کہ محنت کرے گا، کروائے گا، والد کے ساتھ تعلقات بھی خراب کروائے گا، لیکن ملنے والا اس کو کچھ نہیں ہے سوائے ایک چیز کے کہ اس کو امیگریشن دلوا دے گا، جس ملک میں پیدا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جا کے رہنا شروع کر دے گا، اس ملک کا باشندہ بن کر۔ ذائچے کے اندر زحل کہیں پہ بھی پلیس ہو سوائے شرفی درجات کے یا 10ویں گھر کے یا 9ویں گھر کے،
یا چوتھے گھر کے علاوہ، بلکہ چوتھے گھر کو بھی آپ نکال دیں، بڑا سوچ سمجھ کے نیلم آپ نے پہننا ہے اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ صرف ان کیسز میں پہنیں اگر زحل کے درجے 0 ہیں، ڈیڈ پوزیشن پہ ہے، یا سورج کے اتنا قریب ہے کہ سورج نے اس کو کمبسٹ کر دی ہے، تو پھر پہنیں۔ ادروائز بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ سیجیٹیریس اسینڈنٹ میں نیلم پہننے کا تصور نہیں ہے، جب بھی پہنیں گے خرابیاں ہی پیدا کرے گا۔ اگر شرف کو طاقت دینے کے لیے بھی پہن لیتے ہیں تو ساتھ محنت بھی بڑھائے گا۔ اگر زمین جائیداد پراپرٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ پہن لیتے ہیں تو ساتھ بیماریوں کو بھی ہائی لائٹ کرے گا، کہ ایک چیز ٹھیک کر رہا ہوگا تو دوسری طرف خرابی بھی پیدا کر رہا ہوگا، تو اس میں بڑا سوچ سمجھ کر آپ نے پہننا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔